دیکھا جائے تو جو صحابہ تھے وہ اپنی زندگی میں اس چیز کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، یہ اللہ کا دیا ہوا اصول ہے، اور جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں، جو اصول کے مطابق۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے تو ہم اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتے۔ اگین میں پھر وہی بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم اصول کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے مطلب سمجھنے کی بات ہے کہ فرعون کیا تھا؟ اللہ کا نافرمان تھا، بلکہ اتنا بڑا نافرمان تھا کہ اس نے اپنے آپ کو رب کہا، اور سرکشی بھی کی اور قتل بھی کی اور کیا سارے گناہ جو سوچ سکتے ہیں بڑے بڑے اس نے کیے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر فرعون کو قیامت کے دن معاف کر دے تو ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک اصول اللہ نے جو بتایا اصول کے تحت کیا وہ ناکام ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ جو تھے وہ فکر مند رہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو مستقل اس چیز میں رکھتے تھے کہ ہم نے کسی طریقے سے آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اور صحابہ تابعین کے دور میں جب ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو ان کو کہا کرتے تھے، جب وہ لوگ کوئی گناہ کرتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ جن گناہوں کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھا کرتے تھے۔ یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان سمجھتا ہے کہ یار چھوٹی سی بات ہے، لیکن ان کے دور میں وہ بہت بڑی سمجھی جاتی تھی، کیونکہ آئیڈیل دور تھا۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ دور چونکہ آئیڈیل نہیں رہا تو وہ سوچے کہ تابعین کے دور میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کے جو چیزیں تمہاری نظر میں حقیر ہیں وہ ہمارے نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہلاک کر دینے والی سمجھی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شام کی طرف گئے جب وہ امیر المومنین تھے۔ جب شام گئے وہاں پہ تو کھانے کا وقت ہوا تو ان کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا، اور ایسا کھانا رکھا گیا کہ انہوں نے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کھانا کیا ہے؟ ہم لوگ اگر یہ کھائیں گے جبکہ فقراء جو ہیں وہ تو جو کی روٹی کھا رہے ہیں اور ہم لوگ یہ کھائیں گے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے لیے تو یہ ہے تو فقراء کے لیے کیا ہے؟ تو خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فقراء کے لیے جنت ہے۔ تو جب یہ سنا انہوں نے تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ اعلیٰ کھانے کھائیں اور فقراء جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں تو یقین جانو کہ وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ صحابہ کی فکر آخرت کے لیے، اور وہ کیا تھا، مقصد کیا تھا کہ وہ دنیا میں بھی ڈرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی نہ دے دے۔ ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ جو نیک اعمال ہیں ان کا بدلہ دنیا میں ہی نہ دے دے، آخرت میں ہمارے لیے بچے ہی نہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو زندگی کے اعتبار سے کم نعمتوں میں رکھا کرتے تھے کہ زیادہ استعمال کی تو یہ کہ ہمارے لیے وہ اس کی کمپنسیشن ہی نہ بن جائے کہ ہماری آخرت کی نیکیوں میں سے ہمیں دنیا میں مل جائے۔ تو وہ بہت پریشان ہوتے تھے، فکر مند رہتے تھے۔ تو کیا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی فوکس کیا کرنا ہے کہ ہم نے پورے دین پہ چلنا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے، اور شیطان کی پیروی سے بچنے کا مطلب ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو شیطان کی پیروی کرنے والی ہیں۔ اور آج جو گناہ موجود ہیں دیکھا جائے تو وہ زیادہ تر شیطان کی پیروی ہے۔ آپ سوچیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی پیروی کر رہا ہے یا شیطان کی پیروی کر رہا ہے؟ جو شخص جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیروی کر رہا ہے یا شیطان کی پیروی کر رہا ہے؟ جو عورت بے پرد ہو کے باہر نکلتی ہے، نامحرم لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے سکن ٹائٹ کپڑے پہن کے یا سی تھرو کپڑے پہن کے، تو وہ اللہ کی پیروی کر رہی ہے، شیطان کی پیروی کر رہی ہے؟ جو مرد کسی دوسری عورت کے ساتھ غلط ریلیشن شپ رکھتا ہے وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے یا اللہ کی پیروی کر رہا ہے؟ تو جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ حقیقت میں شیطان کی پیروی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں سمجھنا ہے کہ جو اعمال شیطان کی پیروی ہیں ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کے قریب رکھیں، اس کا علم حاصل کریں، اور اپنی زندگی میں جائزہ لیتے رہیں کہ کون کون سے اعمال ہیں جو کہ نافرمانی والے ہیں، اور ان کو ہم کوشش کرتے رہیں کہ ان اعمال کو اپنی زندگی سے نکالیں، اور مستقل ایک جد و جہد ہے۔ یہ کوشش کب تک کرنی ہے؟ موت تک کرنی ہے۔ کوئی انسان بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سیف سمجھ سکتا کہ میں تو بس اب سیف ہوں،
اب میں جو ہے نا نیک اعمال کرتا رہوں گا. مرتے دم تک آخری وقت تک شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ اگر اس نے ساری زندگی نیکیوں میں بھی گزاری ہے تو آخری وقت میں بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے کوئی ایسا کام کروا دوں کہ اس کی ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں. تو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. جو اعمال کر رہے ہیں ان پہ مطمئن نہیں ہونا, جو بھی اعمال کر رہے ہیں ان کو کافی نہیں سمجھنا, اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے, اللہ کا ڈر دل میں رکھنا ہے, اور اپنے آپ کو ہمیشہ ایک ہمبل, ایک عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, چاہے جتنے بھی نیک اعمال ہوں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان پہ رکھے, ہماری نسلوں کو بھی ایمان پہ رکھے, اور ہم سب کو پورے دین کی فہم عطا فرمائے اور پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.